اب یہاں ایک سوال ذہن کے اندر گردش کرتا ہے، بھروسے سے مراد کیا ہے، توکل سے مراد کیا ہے؟ کیا اسباب کو ترک کر دینا اور مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا یہ توکل ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، اسباب کو اختیار کر کے پھر مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا یہ در حقیقت توکل ہے، جسے میں ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں، یہ صحیح ہے یا کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے اسے باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی جو تمہیں کرنا تھا تم کر لو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اسباب اختیار کرو۔ پروردگار جل جلالہ نے، آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری چیزوں کے لیے اس نے اسباب کا ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک انسان کو ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، قدرت اپنی بارگاہ تک رسائی کے لیے اللہ عز و جل نے انبیاء کرام کو بھیجا، انہیں مبعوث فرمایا تاکہ ان کے ذریعے تمہیں سیدھے راستے کا پتہ چل سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بیٹا عطا فرمایا تو پروردگار جل جلالہ نے وہاں فرشتے کو بھیجا اور فرشتے کے ذریعے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے پھونک وہاں پر ماری گئی اور پروردگار جل جلالہ نے اس کے ذریعے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی کچھ پیدا فرما دے اور وہ چاہے تو اسباب کے ذریعے بھی کچھ پیدا فرما دے، لیکن ہمیں یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے، اسباب کو اختیار کرنا یہ سنت مبارکہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا متوکل کون ہو سکتا ہے، لیکن خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار فرمائے اور مسبب الاسباب پر بھروسہ کیا۔ اس کو میں ایک آیت کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں غزوہ احد کے موقع پر جو بعض صحابہ سے ایک لغزش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جنگ فتح کی بجائے شکست میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دی، تو آپ جانتے ہیں اس کے بعد وہ صحابہ جن سے خطا سرزد ہوئی تھی ان کے دل بیٹھ گئے تھے، افسردہ تھے، انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر معافی بھی مانگی، لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ پتہ نہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس عمل سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو ہوئے تھے، لیکن اب سرکار نے ہمیں معاف کیا یا نہیں کیا یہ ہم کیسے جان سکیں؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بہت سخی ہیں اور بہت معاف فرمانے والے ہیں، لیکن صحابہ کی یہ کیفیت تھی، چونکہ غلطی بڑی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے اور کم و بیش 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے بے چینی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے رب نے فرمایا، میرے محبوب وشاورہم فی الامر، ان سے آپ مشورہ کیجئے، فاعف عنہم واغفر لہم وشاورہم فی الامر، ان کو معاف کیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے اور ان سے مشورہ لیجئے۔ اب یہ 3 آپ اسٹیجز کو دیکھیں، ان کو پہلے معاف کریں، تو جب معاف کر دیں گے تو ان کا دل تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا کہ سرکار نے ہمیں معاف کر دیا، اور مزید ان کے دل میں اگر کوئی خلیش رہ گئی ہو تو وغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو اور ان کا دل مضبوط ہو جائے گا کہ سرکار نے ہمیں معاف فرما دیا ہے۔ وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ بھی لے لیں
تو ان کو یہ محسوس ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کرم کی نظر فرمائی ہے اور ہمیں اہمیت عطا فرمائی ہے، اور بے پناہ ہم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے مشورہ لیے، اور جانتے ہیں آپ قرآن نے پھر کہا مشورہ لو، فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب تم ارادہ کر لو تو میرے محبوب مشورہ لینے والوں پر بھروسہ نہ کرنا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کر لو تو ارادہ جو ہوتا ہے وہ پہلے مشورے کیے جاتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹیو سب سوچا جاتا ہے، اور جب سارے پہلو پر توجہ دینے کے بعد جب کسی چیز کا ارادہ کر لیا جائے تو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو پھر اس ارادے کے بعد وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اس ارادے کی تکمیل کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن اس سے پہلے وَشَاوِرْهُمْ فرمایا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو مشورہ ضرور کرو، پازیٹیو نیگیٹیو ساری چیزوں کے بارے میں غور ضرور کرو، نفع اور نقصان کے بارے میں ضرور سوچو، اور اچھے سمجھدار لوگوں سے اس کے سلسلے میں ایڈوائز لو، لیکن جب سارے پہلو پر تم غور کر لو اور پھر کسی نتیجے پر تم پہنچ کر ارادہ کر لو تو اب ارادہ کرنے کے بعد اپنے رب پر کامل بھروسہ کر کے اپنے قدم کو بڑھاؤ، اور جب تم قدم کو بڑھاؤ گے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا